بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامیابی کے اہم راز کیا ہیں، سب انسانوں کو اللہ نے ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا، اور کسی بھی انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں کب اجاگر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی سنیں گے کہ ذوق و شوق کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، اور انسان کی صلاحیتیں یا اس کی ذہانت جو ہے وہ کب اور کس موقع پر کام کرتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری سننی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے۔ کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کسی ایسے کام کو اپنائیں جو آپ کے ذوق روحی اور فکری توانائی اور سلیقے کے مطابق ہو۔ خدا نے سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، تمام انسانوں کو ہر کام کرنے کی صلاحیت عطا نہیں کی ہے، بلکہ معاشرے کی گاڑی کے پہیوں کو چلانے کے لیے اس نے ہر فرد کو ایک خاص ذوق عطا کیا ہے، ایک مخصوص صلاحیت دی ہے تاکہ وہ ایسے ہی کام کو اپنائے جس کا وہ ذوق رکھتا ہے، اور تاکہ وہ ایسا کام انجام دے جس کا تعلق اس کے باطنی عشق اور فطری صلاحیت سے ہو۔ عموماً جوانوں کی شکست اور ناکامی کا ایک سبب اس مسلم اصول سے انحراف ہے، وہ غلط پروپیگنڈے اور نامناسب تربیت کے نتیجے میں ایسے کام کے پیچھے جاتے ہیں جس کا انہیں ذوق نہیں ہے، وہ ایسے کاموں کو نہیں اپناتے جن کی صلاحیت اور لیاقت ان میں پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اس زمانے میں ہوئے اصول کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہر دماغ میں کچھ نہ کچھ ہیجان ہوتا ہے، خوش قسمت وہ ہے جو اپنے ذوق کو دریافت کر لے۔ مجھے یاد ہے کہ 1951، 52 اور 53 میں تیل کا مسئلہ عوام میں سرایت کر گیا تھا۔ ہر ایرانی مرد اور عورت تیل ہی کے بارے میں سوچتا تھا۔ تیل کی صنعت کے ماہرین کی قدر و قیمت معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس ماحول کی وجہ سے اکثر طلباء کا طرز فکر بدل گیا تھا۔ سب یا بیشتر طلباء تیل کے شعبے ہی سے وابستہ ہونا چاہتے تھے، حالانکہ ان میں سے بیشتر کا ذوق اس سلسلے میں نہیں تھا۔ کسی طالب علم کی ترقی اور کامیابی پر کاری ضرب لگ جاتی ہے اگر وہ اپنی صلاحیت اچھی طرح پہچانے بغیر کسی ایسے کام کو اختیار کر لے جس کا اس میں ذوق نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی جوان ادبی ذوق رکھتا ہے، اس کی گفتار، اس کے قلم سے ادب و شعر کی بارش ہوتی ہے، اور حساب اور ریاضی کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہے، تو یقیناً اس کی کامیابی ادبی کام کے علاوہ کسی اور کام میں یقینی نہیں ہوگی۔ ایک ماہر مصور کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کالج کے زمانے میں قابل طالب علم تھا، نہ خود سبق پڑھتا تھا، نہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو پڑھنے دیتا تھا، یعنی وہ قابل نہیں تھا، وہ خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی راستے کا کانٹا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں، ابرو اور پیشانی سے اس کی صلاحیت یعنی اس کو باصلاحیت ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ ایک ماہر نفسیات پروفیسر نے اسے اپنے پاس بلایا، کچھ نصیحت کی اور ایسے طرز زندگی کے برے نتائج سے اسے ڈرایا۔ انہوں نے کہا کہ باپ کا سایہ ہمیشہ کسی انسان کے سر پر نہیں، زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، ایسا طرز زندگی تمہارے لیے پسماندگی کا سبب بنے گا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو اچانک ان کی توجہ اس بات پر گئی کہ وہ طالب علم باتیں سننے کے ساتھ ساتھ کوئلے کے ٹکڑے سے فرش پر ایک ایسے پرندے کی تصویر بنا رہا تھا جو پتوں سے بھری ہوئی شاخ پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ذہین پروفیسر سمجھ گئے کہ یہ لڑکا مصوری کے لیے پیدا ہوا ہے، اور الجبرا کے فارمولوں سے اسے کوئی سروکار نہیں، یہ اس راہ میں جتنی بھی کوشش کر لے اس کو فائدہ کم ہی پہنچے گا۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے طالب علم کے سرپرست کو اپنی تشخیص سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کے والد سے کچھ اس طرح کہا کہ آپ کا بیٹا مصوری کا بہت ذوق رکھتا ہے، اگر آپ اس کا شعبہ تبدیل کروا دیں تو شاید یہ مصوری کے شعبے میں نام پیدا کرے۔ زمانہ گزرا اور تجربہ کار پروفیسر کی بات صحیح ثابت ہوئی، اور وہ لڑکا بہت جلد ایک ماہر اور ہنر مند مصور بن گیا۔ ایڈیسن سے لوگوں نے پوچھا
جوانوں کی اکثریت کامیاب زندگی کیوں نہیں گزار پاتی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ اپنی راہ سے واقف نہیں ہوتے اور کسی دوسری راہ پر چلنے لگتے ہیں۔ ہر فرد کی استعداد کار کا تیر اس کی ولادت کے زمانے ہی سے اس کام کی نشاندہی کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جس کے سرپرست اس تیر کی سمت کو پہچان لیں۔ آج کل ترقی یافتہ ممالک میں خاص آزمائشوں کے ذریعے افراد کی صلاحیت جانچی جاتی ہے اور ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسی شعبے کو اختیار کریں جس کی صلاحیت ان میں ہے۔ کاش کے سائنسدان حرارت اور زلزلہ ناپنے کے آلوں کے ساتھ ساتھ صلاحیت ناپنے کا آلہ بھی ایجاد کر لیتے اور وہ آلہ تعلیمی اداروں میں نصب ہوتا۔ اسی طرح لاکھوں انسانوں کی صلاحیت ماحول کی خرابی اور سرپرستوں اور والدین کی کم فہمی کی وجہ سے ضائع نہ ہوتی۔ گلیلیو بچپن میں بچوں کے کھلونے بنانے کا شوق تھا، گلیلیو کو، جو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کے والد نے اپنے بیٹے کے شوق کے برخلاف اسے طب پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اس راہ میں ترقی نہیں کی۔ بعد میں اس نے ریاضی اور فزکس سیکھی جس کے نتیجے میں اس کی اعلیٰ ذہانت علم نجوم اور ایسے علوم میں ظاہر ہوئی جس کی اس میں صلاحیت موجود تھی۔ گلیلیو وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے گھڑی کا پینڈولم بنایا۔ ٹالسٹوائے ابھی بچہ ہی تھا کہ اسے کتابوں کے مطالعے کا شوق ہو گیا۔ اس نے فلسفہ کی کافی کتابیں پڑھیں۔ اس دوران وہ کوشش کرتا تھا کہ زندگی کے اہم مسائل چھیڑے۔ عمر کے اختتام تک اس کی فکر کی سلطنت میں یہی باتیں تھیں۔ جارج مورلینڈ جانوروں کی تصویریں بناتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اس کا فن مصوری ظاہر ہو گیا۔ اگرچہ اس نے کل 41 سال ہی عمر پائی مگر اس نے مصوری کی بہت گراں قدر یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے مذہبی پیشوں کا تاکید کے ساتھ یہ حکم ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنے وجود کے سمندر میں غوطہ لگا کر اپنے باطن پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے باطن کے رجحانات مقناطیس کی طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنی جیسی چیزوں کو کھینچ لیتے ہیں اور حافظہ کے خزانے میں جمع کر کے ضرورت کے وقت ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم جو سیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے ذوق اور باطنی رجحانات کے مطابق ہو تو وہ سیکھی ہوئی چیز بآسانی حافظہ کے خزانے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور لمبی مدت تک باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کام کریں جو ہمارے باطنی رجحانات کے مطابق نہ ہو تو ہمارا ذہن اسے فراموش کر دیتا ہے اور اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنی صلاحیت اور اپنے رجحانات سے منحرف ہو گیا ہو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنا شروع کر دیا ہو، یا وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے خود کو سمندر کی کوہ پیکر موجوں کے حوالے کر دیا ہو۔ ایسا شخص نہ ہونے کے برابر کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی لیاقت و صلاحیت کو پہچان لیتا ہے اور اپنی استعداد کے مطابق کام کو قبول کرتا ہے تو چونکہ اس میں اس سلسلے میں عشق اور باطنی کشش پائی جاتی ہے اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بعض صلاحیتیں خاص زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ زبردست ماہر نفسیات اس قسم کی صلاحیتوں کو تشخیص دے سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سیکھنے کے ابتدائی دور میں احمق اور کم عقل نظر آتے ہیں لیکن بعد میں یہی لوگ مخصوص زمانے میں انتہائی ذہین ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فطری قوانین کے تحت اس قسم کی صلاحیت کے لیے خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن جو کہ اپنے زمانے کا عظیم اسکالر اور ریاضی دان تھا وہ ابتدائی جماعتوں میں فیل ہو جایا کرتا تھا لیکن مخصوص ماحول میں اس کی صلاحیت خود بہت ظاہر ہو گئی۔ سامعین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض افسر ایک مدت تک بے ہمت اور ڈرپوک مشہور رہتے ہیں لیکن جب کام کا موقع آتا ہے تو ایسی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں کہ
منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ ملک کے شاہ سلجوق تک یعنی ملک شاہ سلجوق تک خبر پہنچی کہ قیصر روم بغداد فتح کرنا چاہتا ہے۔ شاہ سلجوقی نے باقاعدہ فوج کے ساتھ ایران کی سرحد کی طرف حرکت کی۔ خواجہ نظام الملک نے ایک دن فوج کا معائنہ کیا، اس کی نگاہ ایک چھوٹے قد کے فوجی پر پڑی، اس نے حکم دیا کہ اسے صف سے نکال دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹے سے قد کا فوجی کچھ کام نہیں کر پائے گا، لیکن مالک شاہ نے اس وزیر سے کہا، تم کو کیا خبر ہو سکتا ہے کہ یہی فوجی قیصر کو گرفتار کر لے۔ اتفاق سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور روم کا بادشاہ قیصر اسی چھوٹے سے قد کے فوجی کے ہاتھوں سے گرفتار ہوا۔